الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ ربیع الثانی جسے ربیع الغوث بھی کہا جاتا ہے اس کی جمعرات اور جمعۃ المبارک کا عمل۔ آپ کسی بھی 2 دنوں میں سے کسی بھی ایک دن اس عمل کو کر سکتے ہیں، پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہوگی۔ آپ کی اتنا اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی تب بھی آپ کا رزق ختم نہ ہوگا۔ ایک بہت بڑے عالم کا بیان ہے کہ جس نے یہ عمل کیا اللہ پاک نے اسے بہت کچھ عطا فرمایا، اور وہ یہ بھی کہتے کہ جمعرات کے دن جو بھی دعا مانگی جائے، جو بھی وظیفہ کیا جائے، اللہ پاک قبول فرماتا ہے، کیونکہ جمعرات تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا دن ہے۔ اس دن فقراء جگہ جگہ پر کیوں ڈیرا لگا کر بیٹھتے ہیں، جہاں پر دیکھیں فقراء حضرات بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں سے مانگتے ہیں، اللہ پاک کے وسیلے سے، اس کے حبیب کے وسیلے سے مانگتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی یہ بتایا جاتا ہے، ان کو الہام دیا جاتا ہے کہ یہ دن مانگنے کا دن ہے۔ اس کے علاوہ جو جمعۃ المبارک کا دن ہے اس کی تو الگ ہی بات ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن تو دعائیں قبول کی جاتی ہیں، حاجتیں پوری کی جاتی ہیں، خواہشیں پوری کی جاتی ہیں۔ تو جو کوئی ان دنوں میں مانگتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، اس پر اللہ پاک اپنے کرم کی بارشیں کرتا ہے، اپنی نوازشوں کی بارشیں کرتا ہے۔ تو اب اگر آپ پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ اللہ پاک کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ پاک سے مانگیں گے، پھر اللہ پاک آپ کو توفیق بخشے گا، آپ محنت کریں گے اور بہت کچھ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ تو اب اگر آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بہت بڑا کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ کاروبار شروع کرتے ہیں لیکن اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے تو اس کام میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن تو بہت ہی زیادہ برکتوں والا دن ہے۔ اس دن مانگنے والے کو عطا کیا جاتا ہے اور دینے والے کو بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ ایک بات اکثر ہی میں آپ سے ذکر کرتی ہوں کہ جب بھی رب تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے آپ یہ کوشش کیا کریں کہ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں دیا کریں، کہ جو صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اسے بہت کچھ عطا کیا جاتا ہے۔ تو جب بھی صبح ہو، صبح کی شروعات صدقہ سے کیا کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی صدقہ باکس ہے، آپ نے کوئی ایسا باکس بنا رکھا ہے، یا پھر آپ کے گھر میں اگر کوئی باکس نہیں بھی ہے تو آپ ایک خالی صاف سا ڈبہ لے لیں، اس کے اوپر لکھ دیں صدقہ، اور روزانہ صبح اٹھ کر 10 روپے، 5 روپے، 50 جتنی آپ کی توفیق ہے اس صدقہ باکس میں ڈال دیا کریں۔ اب اگر مہینہ گزر جاتا ہے تو اس صدقہ باکس کو کسی بھی یتیم خانے میں دے آئیں، یا وہاں سے پیسے نکال کر کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی بیمار کی مدد کر دیں، یا کچھ بھی اللہ پاک آپ کو بے شمار عطا فرمائے گا۔ تو جب بھی کوئی آپ کے در پر مانگنے کے لیے آتا ہے تو وہ کسی امید سے آتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو سکتا ہے آزمائش ہو، اللہ پاک آپ سے کسی کو دلوانا چاہتا ہو تو کبھی بھی کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے تو کم از کم عزت کے ساتھ اسے بھیجے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے اسے ہرگز اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیں، کہ اگر وہ مایوس جائے گا، بار بار آپ کے دروازے کو دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی کبھی آپ پر نہیں برسے گی۔ تو اس چیزوں سے ڈرتے ہوئے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کریں، چونکہ جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور یہ چھوٹا سا عمل کر لیں، آپ لوگوں کو دینے والوں میں سے ہو جاؤ گے، آپ کا قرض اتر جائے گا، محتاجیاں ختم ہو جائیں گی، اگر فقر ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، اگر گھر میں فاقہ کشی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کوئی کاروبار شروع کرنے والے ہیں تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ وہ کاروبار آپ کا بہت آگے تک جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، صرف 2 روپے کی ایک ماچس کی ڈبی ملتی ہے، آپ نے وہ لے لینی ہے۔ اس عمل کو میں نے خود بھی کیا، بہت فائدہ ہوا، تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔
آپ نے کیا کرنا ہے، 2 روپے کی ماچس کی ڈبی لے کر آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے، بالکل نیو ہونی چاہیے، ایک اس میں سے ماچس کی تیلی بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں آپ نے ایک 5 روپے کا سکہ لینا ہے، اور اب آپ نے عصر کی نماز جب ادا کر لینی ہے، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر آپ نے بیٹھ کر اس سکے کو اپنی سیدھی ہتھیلی میں رکھ کر آپ نے 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ درود غوثیہ پڑھیں، یعنی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ تو درود غوثیہ پڑھ لیں۔ درود غوثیہ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس 5 روپے کے سکے کو آپ نے اس کے اوپر یا رزاق کو 500 بار پڑھنا ہے، یا رزاق 500 بار پڑھ کے اس پر دم کر دینا ہے۔ اب آپ نے وہ 5 کا سکہ اس ماچس میں ڈال کے رکھ لینا ہے۔ یہ عمل آپ جمعرات یا جمعہ کے دن صرف کر سکتے ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک دن اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے جب بھی صبح کا کھانا بنانا ہے، ناشتہ بنانا ہے، تو آپ نے اس ماچس میں سے تیلی نکال کر اسی سے آپ نے آگ جلانی ہے، اسی سے کھانا بنانا ہے، اور جب اگلا دن آئے جب تک وہ ماچس کی ڈبی ختم نہیں ہوتی آپ نے صبح کا ناشتہ اسی ماچس کی ڈبی سے بنانا ہے۔ دوسرا دوپہر اور شام کا کھانا اس سے نہیں بنانا، وہ ماچس الگ سے رکھ دیں۔ تو جب وہ ایک ڈبی ختم ہو جائے تو دوسری آپ بالکل اسی طرح سے عمل کر کے جمعرات یا جمعہ کے دن دوبارہ سے رکھ لیں۔ اگر ایک ہی دن میں بہت سی ڈبیاں دم کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ایک ہی ہفتے کے اندر اگلا جمعرات یا جمعۃ المبارک آنے تک آپ کو بہت کچھ عطا ہوگا، اور جیسے آگ چولہے میں بھڑک اٹھتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ پاک آپ کے گھر میں دولت کی آگ بھڑکا دے گا، آپ کے گھر میں روز رزق کی بارش آئے گی، چند منٹ لگیں گے اور لاکھوں روپے آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ عمل کر کے ضرور دیکھیں، اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ آگے بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق وصول کر سکیں۔ اور جب آپ نے عمل کر لینا ہے، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے، ایک ہفتہ گزر گیا ہے، اب وہ 5 کا سکہ آپ کسی بھی استعمال میں لا سکتے ہیں، یا آپ نے استعمال نہیں کرنا تو اب اس دم کیے ہوئے سکے کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پرس میں رکھ لینا ہے سنبھال کے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے، تمام حاجتیں پوری کرے۔ تو جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لینا ہے، جمعرات کا دن آ چکا ہے، تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، کثرت کے ساتھ اپنا نام دعاؤں میں شامل کروائیے، آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اس وظیفے کی اجازت ضروری ہے، اجازت آپ ضرور لیجئے، اجازت کے بغیر اس عمل کو نہ کریں۔ اگر آپ کو آگے سے کمنٹ کا جواب نہیں آتا ہے تو آپ صرف 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا اور آپ کو اجازت بھی دے دی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔